آئے اس شان سے سر اپنا کٹانے والے، آئے اس شان سے سر اپنا کٹانے والے، رہ گئے ششدر و حیران زمانے والے۔ آئے اس شان سے سر اپنا کٹانے والے، رہ گئے ششدر و حیران زمانے والے۔ کہتی ہے زمین کرب و بلا یہ آج مسلسل، کہتی ہے زمین کرب و بلا یہ آج مسلسل، اس طرح دین کو بچاتے ہیں بچانے والے۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد تشریفات و تکریمات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص میزبان مکرم اور اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے ہوئے تمام محبان آل رسول، محبان امام علی مقام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے بڑے پرجوش انداز میں خطبائے کرام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نچھاور فرماتے رہے۔ سیدھے سادے انداز میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بس ایک گزارش ہے کہ داد و تحسین کی مجھے خواہش نہیں ہے، نعرہ کی طلب نہیں ہے، بس اتنی سی آپ سے درخواست ہے کہ اپنی سماعتوں کو متوجہ رکھیے۔ چند لمحے جو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا میں ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں ہم سب کے لیے اللہ کریم ذریعہ نجات بنا لے۔ محتشم سامعین، آج میں میرے آباء و اجداد، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب اور میری آنے والی نسلیں، بلکہ میں اپنی بات کو تھوڑا سا وسیع کر لوں تو آپ بھی یقیناً میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور تائید فرمائیں گے کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے اعزہ و اقربا، آپ کے حلقہ احباب میں رہنے والے لوگ، آپ کی آنے والی نسلیں، بلکہ اگر بات کو اور مزید آگے بڑھائیں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ایشیا سے یورپ تک، پوری بر اعظم، پوری زمین اور زمین کے تمام تر آفاق اور کنارے، جہاں جہاں اسلام کی شمع روشن ہے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، یہ کسی خطیب کے جوش خطابت کا کرشمہ نہیں ہے، کسی واعظ کے زور بیان کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی فصیح اللسان اور بلیغ البیان عالم کا کمال نہیں ہے، کسی مبلغ کی تبلیغ، کسی مرشد کے ارشاد اور کسی بھی عالم دین کی مساعی اور جد و جہد کا نتیجہ نہیں ہے۔ آج اگر میں اور میری نسلیں اور میرے آباء و اجداد اور آپ کے آباء و اجداد اور نسلیں مسلمان ہیں تو یہ امام علی مقام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہستیاں قربانی نہ دیتیں، اگر یہ اپنا سب کچھ دین کو بچانے کے لیے قربان نہ کرتے، اگر شجر اسلام کو اپنے خون سے آبیاری نہ دیتے، اگر پرچم اسلام کو بلند رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن
اس دین پہ نہ وارتے تو آج اسلام اتنی توانائیوں، اتنے جذبوں اور اتنے ولولوں کے ساتھ زندہ نہ ہوتا۔ اسلام آج زندہ ہے، اللہ کریم کے کرم سے زندہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے زندہ ہے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کی قربانیوں سے زندہ ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، میں عزیز طلباء سے بات کرنے لگا ہوں، علماء کرام تو ان تمام مضامین کو بخوبی جانتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں عزیز طلباء سے مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں۔ اب پڑھتے ہیں نا علماء کرام سے، اپنے اساتذہ سے، آپ میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آج جس طرح آپ اسلام کے داعین کا نقشہ دیکھتے ہیں، داعیان اسلام، علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، دین کے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی نمائندے آپ دیکھتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنی عقیدتیں ان پر نچھاور کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کو مسند پر بٹھاتے ہیں، اعلیٰ جگہ ان کے لیے پیش کرتے ہیں، صوفہ اور قیمتی کرسی ان کے لیے بچھائی جاتی ہے۔ آج اس منظر کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شروع سے ہی ایسے پھیلا ہے تو عزیزان گرامی آپ غلط فہمی پہ ہیں۔ اوائل اسلام قربانیوں کا دور ہے، دین علماء کے ہاتھ چومنے سے نہیں پھیلا۔ آج دین کے نمائندوں کو جتنی عزتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے تصدق سے مل رہی ہیں، اوائل اسلام میں ایسی عزتیں، ایسے پروٹوکول اور ایسے اعزاز ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج اس ماحول میں میں آپ سے ہم کلام ہوں، مجھے پتا ہے کوئی میرے راستے میں روڑے اٹکانے والا نہیں، کوئی مجھ پہ پتھر برسانے والا نہیں، کوئی میرے راستے میں کانٹے بچھانے والا نہیں، کوئی میری بات کا رد کرنے والا نہیں، کوئی طالب علم اٹھ کر مجھ پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ علماء کرام کی پشت پناہی میں آپ سے ہم کلام ہوں، آپ مجھ سے بات سن رہے ہیں، نہ مجھے کہنے میں کوئی جھجک ہے، نہ آپ کو سننے میں کوئی عار ہے، ہم بڑی آسانی سے بات کر رہے ہیں۔ آج خطیب بات کرتا ہے، نوٹوں کی جھنکار میں بات کرتا ہے، آج خطیب بات کرتا ہے، اس کے انداز و ناز و نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پر تصور میں ذرا 8 سے 14 صدیاں پیچھے جا کر اپنی چشم تصور کو تاریخ کے جھروکوں سے پیچھے لے جائیے اور پھر اس منظر کو دیکھیے کہ 72 لاشیں امام حسین کے پاس ہیں، اور پھر امام صبر و وفا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان 72 لاشوں کے باوجود ان بے دینوں کے سامنے کلمہ حق بلند فرما رہے ہیں۔ آج کا خطبہ دینا کتنا آسان ہے، آج تقریریں کرنا کتنا آسان ہے، آج دین پھیلانا کتنا آسان ہے، لیکن عزیزان گرامی، جس علم کی وراثت کے آپ امین بنے ہیں، اور جو وراثت علمی آپ کو آپ کے اساتذہ ہر روز جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، اور آپ کے سینوں میں جو شمع مصطفیٰ جگا رہے ہیں، یہ وراثت علمی ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے اور اہل بیت کرام نے ماریں کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کے جسم و جان کے رشتے ختم کر دیے گئے، ان کے مال و متاع لوٹ لیے گئے، ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کے ساتھ بے حد و حساب ظلم و ستم کیے گئے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود ان ہستیوں کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، اور عزیزان گرامی، آپ نے اس وراثت علمی کو اپنی ذمہ داری لیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں خاص طور پر، اور جو عوام تشریف فرمائے ہیں میں ان کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے میں اپنے عزیز طلباء سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کس وراثت کے امین ہیں؟ نہ درہم کے، نہ دینار کے۔ آپ نے علماء اور اساتذہ سے پڑھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، نہ دنیا کا مال و دولت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کیا وراثت چھوڑتے ہیں؟ علم، علم کی وراثت ہے۔ اور آپ نے جب اس وراثت علمی کا امین بننا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی،
کس پر آتی؟ اللہ کے نبیوں پر آتی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین آسانیوں کا نام ہے، دین کے راستے میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی گھبرانا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنی بھی مصیبتیں اور آزمائشیں تھیں، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذات گرامی پہ برداشت فرما لی، یا خود برداشت فرما لی، یا اپنے صحابہ کرام اور پھر اپنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے وہ ساری قربانیاں، کیا آج ہم تصور میں لا سکتے ہیں وہ وقت؟ آج مصعب بن عمیر سے وہ میدان احد جگمگا رہا ہے، وہ نورانی فضائیں مہک رہی ہیں، دین ان ہستیوں کی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمارے لیے دین کی تبلیغ کرنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، آج دین کی بات کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے۔ آج خطبوں پر ذکر حسین کریں، امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کریں، آپ کا پاکیزہ کردار ذکر کریں، اہل بیت اطہار کے قصیدے پڑھیں، یا آپ کے دشمنوں کی مذمت بیان کریں، کچھ بھی کریں، ماحول بڑا آسان ہے۔ سننے والے اپنے ہیں، مخالفت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی دشمنی کا ڈر نہیں ہے۔ آج دین پھیلانا بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم صحیح معنوں میں دین کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ ہم فقط زبانی نعرے لگانے والے ہیں، ہم محبت قدم بھرنے والے ہیں، ہم کردار حسینی اپناتے ہوئے غیروں کے مقابلے میں صف آرا نہیں ہو سکتے، مانا نہیں ہو سکتے، اتنا جذبہ جہاد نہیں ہے، اتنا شوق شہادت نہیں ہے، اس قدر ولولہ تازہ نہیں ہے، پر خدا کی قسم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ارد گرد جو وقت کے یزید ہیں ان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت ہی پیدا کریں۔ خون حسین کی قسم، دنیا ہے کربلا کا نام، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، کلمہ حق کہہ کے تو دیکھیں۔ گاؤں کا چودھری ناراض ہو جاتا ہے، بٹ صاحب کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، شیخ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، ٹوانا صاحب، ان کے چہرے کے بل دیکھ کر ہمیں دین کی بات سنانا پڑتی ہے۔ جب منبر رسول پہ بیٹھا ہوا دین کا داعی، دین کا پیغام دینے والا، لوگوں کو دین کی بات سنانے والا، کلمہ حق پہنچانے والا، جب مسجد کے سیکرٹری، مسجد کے صدر، انتظامیہ کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے ماتھے کی شکن دیکھ کر اپنا بیان بدل لیتا ہے تو کلمہ حق کہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم تلوار پکڑ کر کافروں کے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن کلمہ حق اپنی صفوں میں تو بلند کر سکتے۔ کلمہ حق بلند کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا، اور نام لیتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کا کہ جس میں آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کو پتا تھا، آپ کو علم تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، ان کوفیوں نے کیا کرنا ہے، ان کی وفا بھی آپ جانتے تھے، ان کی جفا کا بھی آپ کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یہ پیغام دے دیا، لوگوں صرف جان بچانا زندگی نہیں ہوتی، کبھی کبھی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ بھی زندگی ہے۔ کیا ہوا؟ حسین بظاہر نہیں رہے، یزید بظاہر جیت گیا، بظاہر حسین دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے تمام رفقائے کار سمیت بظاہر تشریف لے گئے، لیکن کیا آج دنیا ان کا ذکر مٹا سکی ہے؟ یہی بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں فرمائی تھی، فرمایا تھا کد کیدکا وسع سعیکا فإن ذکرنا لا یمحو، فرمایا تو نے جو چالیں چلنی ہیں چل لے، جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، جو داؤ کھیلنے ہیں کھیل لے، اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ اہل بیت رسول کے ساتھ توڑ سکتا ہے توڑ لے، پر یہ بات کان کھول کر سن لے، قیامت تک دنیا قصیدے تیرے نہیں پڑے گی، رسول اللہ کی آل کے قصیدے پڑے جائیں گے۔
جہاں زندگی میں حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کا وقت آئے، وہاں پر وہ حق کا ساتھ دیں۔ اپنا وزن، اپنا پلڑا جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ آج کوئی بھی شخص معاشرے میں لچا ہو، لفنگا ہو، بدماش ہو، کیسا بھی ہو، ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیانتدار ہے کہ بد دیانت ہے، ہم کہتے جی اپنا ہوا، اپنا عزیز جو ہوا، اپنا بھتیجا جو ہوا، اب وہ چل کے ہمارے گھر پہ آ گیا ہے، اب تو اس کی ہمیں ہیلپ کرنی ہی پڑے گی، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی پڑے گا۔ ذرا سوچئے، محفل میں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر، اور باہر جا کر جب بات آئے تو پھر وقت کے یزیدیوں کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ۔ یہ افسوسناک دوغلی پالیسی جو آج ہمارے اندر موجود ہے، رگ رگ میں منافقت موجود ہے۔ اللہ پاک ذکر امام عالی مقام کی برکت سے ہمارے سینوں کو نفاق اور کینے سے پاک فرمائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ پاک امت مسلمہ کو سر اٹھانے کا حوصلہ عطا فرمائے، اور کفار کی سازشوں کا مل جل کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں علماء کرام کے دست و بازو بنیں، ان دین کے خادموں کی خدمت کریں۔ یہ طلباء کرام یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ اللہ کریم تمام علماء و مشائخ اہل سنت، تمام طلباء اہل سنت، تمام تر مراکز و مدارس و جامعات اہل سنت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔